خراسان کا بادشاہ سفر سے واپسی ہوئی اور یہ سفر شکار کا تھا۔ شکار کرنے کے بعد کافی دنوں کے بعد اپنے محل میں واپس آئے تو شکار کی تھکاوٹ بھی تھی، تو جب تخت پر بیٹھے تو انہیں نیند آنے لگی۔ اب ایسا تھا کہ جیسے ہی وہ تھوڑی دیر کے بعد سونے کی کوشش کرتے تو ایک مکھی ان کی ناک پر بھن بھناتی اور بار بار ان کی ناک پر آ کے بیٹھ جاتی، اور بادشاہ سلامت اس کو مارنے کے لیے زور سے تھپڑ رسید کرتے، مکھی اڑ جاتی اور وہ تھپڑ ان کے ناک پر لگتا، جس سے ان کی نیند بھی اڑ جاتی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتے۔ جب 2 سے 3 دفعہ ایسا ہی ہوا تو وہ بڑی ندامت سے اٹھ بیٹھے اور انہوں نے دائیں یا بائیں طرف دیکھا تو ایک غلام ہاتھ باندھ کر وہاں کھڑا تھا۔ انہوں نے اس کو بلایا، انہوں نے کہا، اے غلام میری بات سنو، مجھے بتاؤ کہ اللہ نے اس مکھی کو کیوں تخلیق کیا؟ اس کے پیدا کرنے میں ایسی کون سی مصلحت ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ تو وہ غلام دونوں ہاتھ باندھ کر اس نے کہا، بادشاہ سلامت، مکھی کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مصلحت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو اور سلطانوں کو یہ سمجھا سکے کہ تم جتنے مرضی بڑے بادشاہ ہو جاؤ، جتنے بڑے مرضی سلطان ہو جاؤ، تم میری بنائی گئی ایک مکھی کو بھی قابو میں نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، ہم سب، ہمارا مسئلہ، ہم دنیا میں انسان جو ہیں وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سلطان اور بادشاہ سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان جو ہے وہ اپنی دی گئی اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی اس عقل، علم و فراست کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی مالک کا ہے دیا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے، اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ورنہ انسان کی اوقات تو اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ مکھی کو اپنے قابو میں کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔